وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف کیا نہیں آپ نے دیکھا كيف فعل ربك کیسے کیا آپ کے رب نے بأصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اصحاب الفیل ہاتھی والے اس سے مراد ابرہہ نامی شخص جو حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا جس کا نام ابرہہ تھا تو اس شخص نے ایک عبادت گاہ بنائی یمن کے اندر خانہ کعبہ کو دیکھ کر خانہ کعبہ کے بارے میں سن کر کہ عرب لوگ خانہ کعبہ ایک جگہ ہے عبادت گاہ ہے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں لوگ بڑا احترام کرتے ہیں لوگ بڑی دور دور سے اس عبادت گاہ میں جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر اس نے یمن کے اندر ایک گرجا گھر بنایا ایک عبادت گاہ بنائی کہ یہاں بھی لوگ دور دور سے آئیں بہت عالی شان قسم کی جب عرب کے لوگوں کو پتہ لگا کہ خانہ کعبہ کے بالمقابل ایک عمارت بنائی گئی ہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو کتنی ہی عالی شان کیوں نہ ہو خانہ کعبہ تو پہلا گھر ہے اللہ کا اس کی تو خاص خصوصیت ہے قبلہ رہا ہے یہ پچھلی امتوں کا بھی حج کا مقام اور مرکز رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر و نو کی ہے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دیگر انبیاء کرام سے اس کی خاص نسبت ہے تو جب ایک عرب نے سنا تو وہ وہاں جا کر گندگی کر آیا یمن کے اس مرکز میں جو ابرہہ نے بنایا تھا لوگوں کو خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یمن کی طرف مائل کرنے کے لیے تو جب ابرہہ کو پتہ لگا اس بات کا تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا تو اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو بھی ڈھا دیتا ہوں کیونکہ اس نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر وہ مرکز بنایا تھا اور اس کا دل تھا کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر اس کی شہرت ہو لوگ دور دور سے باقی لوگ بھی اور عرب بھی وہاں آئیں تو غصے سے پاگل ہو گیا اس نے کہا کہ میں اس خانہ کعبہ کو ہی ڈھا دیتا ہوں پھر لوگ ادھر میرے پاس آئیں گے تو وہ اس کے لیے بہت لشکر جرار لمبا چوڑا لشکر لے کر آیا اور اس کے اندر ہاتھی بھی تھے کچھ عرب علاقے میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے عرب علاقے کا مشہور جانور بڑا جانور اونٹ ہے تو ان کے لیے ہاتھی ہونا اور لشکر میں ہاتھیوں کا شریک ہونا یہ ان کے نزدیک ایک بڑی اچنبے کی بات تھی بڑی ایک عجیب بات تھی تو یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہو گیا ابرہہ کا لشکر بدبخت
جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب یہ لشکر آیا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے تو مکہ مکرمہ کے قریب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب بن ہاشم جو ہیں، جو آپ کے دادا ہیں، وہ سردار تھے مکہ مکرمہ کے۔ تو اس کے لشکر نے ان کے اونٹ اپنے قبضے میں کر لیے۔ تو عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ تم کس کام سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میں یہ خانہ کعبہ ڈھانے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ جناب عبد المطلب نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، تم نے اس گھر کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرو، وہ گھر جانے اور گھر کا مالک جانے، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، میں تو صرف تم سے اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، باقی اس گھر کی حفاظت اس گھر کا مالک خود ہی کر لے گا۔ تو ابرہہ بڑا حیران ہوا اور اس بڑے باروب تھے عبد المطلب، تو ان کے روب کو دیکھ کر، ان کی ہیبت کو دیکھ کر، ان کے وقار اور ان کی سرداری کو دیکھ کر اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے، لیکن حیران ہوا کہ آپ مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں، آپ کو خانہ کعبہ کی، اپنی جگہ کی، اپنے علاقے کی، عبادت گاہ کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے۔ لیکن عبد المطلب جو ہے ان کے دل میں یہ تھا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر، لشکر بہت بڑا تھا، اب قریش اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی جو ہے پھر اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ تو بہرحال یہ لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وادی محصر ایک جگہ ہے، تو یہ جب وادی محصر پہنچا تو وہاں پھر اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے پرندے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے، جن کو ہم آج ابابیل کہتے ہیں۔ تو ان پرندوں کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں پتھر تھے، انہوں نے پتھر پھینکے، وہ پتھر جس کو لگتا تو اس کا جسم گل جاتا، فوری اس کو بہت زیادہ نقصان نہ ہوتا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کے اثرات سے وہ بندہ ختم ہو جاتا۔ تو ایک ایک لشکری جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ مارا گیا۔ ابرہہ کو بھی پتھر لگا تو وہ بھی واپس جاتے جاتے یمن پہنچ کر وہ بھی اس کے زخم سے اور اس کے اثر سے وہ بھی مردار ہوا، اور اس نے جو برا ارادہ کیا تھا خانہ کعبہ کے بارے میں، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برے کام کا انجام برا ہوتا ہے، تو وہ ایک عبرت بن گیا رہتی دنیا کے لیے، جس نے خانہ کعبہ کے ساتھ برا ارادہ کیا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کا اس نے ارادہ کیا، اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ ہے اصحاب الفیل، یہ لشکر ابرہہ کا، جو یمن کا گورنر تھا حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے۔ تو یہ واقعہ کس سال کا ہے؟ مختلف اقوال ہیں، راجح قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال کا ہے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، آپ کی جو ولادت کا سال ہے، تو راجح قول کے مطابق یہ واقعہ اس دور کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ اس کے طرف توجہ مبذول کروا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک، کیا کیا آپ کے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ ہاتھی بہت طاقتور جانور ہے، اور جس لشکر میں ہاتھی ہوں عرب لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی کتنی ہی تیاری کے ساتھ آ جائے، اللہ کے لیے ہی کافی ہوتا ہے۔ تو دیکھو اللہ نے پھر ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، جب انہوں نے اللہ کے سامنے سرکشی کی، اللہ کے گھر کو ڈھانے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو علم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، یہ ترى جو ہے یہ فعل مضارع ہے، رآ سے، تو یہاں لفظی مطلب تو دیکھنا ہے، یہاں یہ غور کرنے کے معنی میں، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ اور گویا کہ غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ برا ارادہ کریں تو پھر اللہ ان کو عبرت بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی، اور آخرت تو اللہ نے رکھی ہی جزا کے لیے ہے، بدلے کے لیے ہے، وہاں تو
حقیقی سزا ہوگی، تو کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس طرح کا کام کرے گا رہتی دنیا تک تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ عبرت ہے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ نے غور نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غور کرتے تھے ہر چیز میں، تو گویا کہ آپ کو خطاب کر کے آپ کے واسطے سے تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا، آپ کی امت کو مخاطب کیا گیا کہ امت کو غور کرنا چاہیے۔ کیا امت والوں نے غور نہیں کیا؟ تو یہاں الم ترى یہ غور کرنے کے معنی میں، کوئی کہ نہیں جی یہ تو دیکھنے کے معنی میں ہے، اور اس سے حقیقی دیکھنا مراد ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ واقعہ ہوا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے بھی ہر چیز کو دیکھتے تھے، اور پیدا ہونے سے پہلے بھی انہیں ہر چیز کا پتہ تھا۔ جیسے بعض لوگوں کا ایک گروہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور آپ کو ہر چیز کا ہمیشہ سے پتہ ہے، اور آپ کو آئندہ بھی ہمیشہ ہر چیز کا پتہ ہوگا۔ آپ ابھی بھی حیات ہیں، اور ابھی بھی آپ جو ہیں وہ حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں، اور آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ عجیب کنٹراڈکشن ہے ان کے مذہب میں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد مناتے ہیں، پیدائش کا دن مناتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے بہت پہلے پیدا کر دیا تھا، سب سے پہلے اللہ نے نبی کا نور پیدا کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو ہر چیز کا علم ہے۔ ضعیف اور موضوع روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن بھی مناتے ہیں۔ یہ عجیب جو ہے وہ کنٹراڈکشن ہے کہ پیدا بھی ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے، اور پیدا ہونے سے پہلے ان کا نور بھی پیدا ہو چکا تھا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جیسے سب لوگوں کا دعویٰ ہے۔ جب اللہ کے آخری نبی ہیں تو آپ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی ولادت باسعادت سب سے آخر میں ہوئی ہے۔ جس طرح دیگر انسان پیدا ہوتے ہیں اس طرح آپ بھی پیدا ہوئے ہیں دیگر بنی آدم کی طرح۔ تو اس سے پہلے کے واقعات آپ کو خود بخود کسی واقعے کا نہیں پتہ تھا، جو اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیے نبی بننے کے بعد آپ کو ان کا پتہ لگ گیا، اور جن واقعات کا اللہ نے آپ کو نہیں بتایا آپ کو ان کا نہیں پتہ۔ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بہت سی باتیں بتائیں نبی بننے کے بعد، جو باتیں اللہ نے آپ کو بتا دی ان کا آپ کو پتہ لگ گیا، جو اللہ نے نہیں بتائی ان کا آپ کو نہیں پتہ لگا۔ آپ پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں واقعہ ہوا، آپ سے پہلے آپ موجود نہیں تھے، لیکن ہمارا احسان ہے کہ ہم نے وحی کر کے آپ کو یہ بات بتا دی۔ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اللہ تعالیٰ سیدہ مریم، سیدنا اسماعیل، سیدنا عیسیٰ علیہم السلام کا واقعہ بیان کر کے، لمبا واقعہ سورہ آل عمران میں، اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ وما كنت لديهم إذ يختصمون، جب وہ اس جھگڑے میں تھے، جب ان کے اندر یہ اختلاف چل رہا تھا کہ سیدہ مریم کی کفالت کون کرے، تو اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ لیکن یہ اللہ کا آپ پر کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ باتیں وحی کے ذریعے بتا دی۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، حضرت نوح کا قصہ دیگر قصے بیان کر کے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم انہیں ان قصوں کو اس سے پہلے جانتی تھی، اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے۔ اب اللہ نے قرآن میں یہ چیزیں بیان کر دی ہیں۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، آپ صبر کیجئے، ان قصوں سے پتہ لگتا ہے کہ انجام متقین کے ساتھ ہے۔ تو جو متقی ہوگا آپ اور آپ کی امت میں تو انجام اسی کے لیے ہے، وہی کامیاب ہوگا۔ تو اللہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی چیزیں نہیں جانتے، پیدا ہونے کے بعد بھی جو چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہوئی تھیں آپ کو ان کی خبر نہیں دی گئی، آپ وہ نہیں جانتے تھے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے جو بات بتا دے، پھر وہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے، وحی کے ذریعے اللہ جو سکھانا چاہے سکھا دے، جتنا اللہ سکھانا چاہے اتنا علم ہو جاتا ہے نبی کو، پھر نبی اس کو آگے بھی بتا دیتا ہے، اور اس کا مطلب عالم الغیب ہونا نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں آپ نے دیکھا، لغوی معنی، تو یہاں یہ الم تر یہ اپنے لغوی معنی میں نہیں ہے، لفظی مطلب یہی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، مراد یہاں غور کرنا ہے، مراد یہاں کیا ہے، غور کرنا۔ ورنہ اگر بعض لوگوں نے، اصلا میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ہونا ثابت کیا۔ دیکھو جی قرآن بھی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی گویا کہ نبی نے دیکھا ہے کہ اصحاب الفیل والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، نبی نے دیکھا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اگر یہ دلیل ہے تو قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر اللہ رب العالمین نے کفار کو مخاطب کیا ہے ایسی باتوں کے بارے میں جو کفار سے بہت پہلے ہوئیں، اور اللہ نے کہا اے کفار کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں ایسی چیزوں کے بارے میں جو کفار کی پیدائش سے پہلے چھوڑیں، زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے، جب زمین و آسمان ابھی نہیں بنے تھے، اللہ نے بعض ان باتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے الم ترى کہہ کر، جیسے قرآن کریم میں ہے اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ اولم یر الذین کفروا، کیا لفظی معنی کیا اور نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی آسمان نہیں بنا، ابھی زمین نہیں بنی، ابھی یہ اکٹھے ہیں، ابھی یہ ملے ہوئے ہیں، ابھی یہ الگ الگ آسمان اور زمین کے طور پر تخلیق نہیں ہوئے، ابھی یہ الگ نہیں ہوئے، ابھی یہ زمین و آسمان کے طور پر متعارف بھی نہیں ہوئے۔ تو اللہ اس وقت کا ذکر کرتے ہوئے کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کافر لوگ اللہ رب العالمین کی عظمتوں اور اللہ رب العالمین کی الوہیت میں اللہ کو ایک نہیں مانتے، تو کیا وہ کفار دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں الگ کر دیا۔ جو اللہ زمین و آسمان کو الگ کر سکتا ہے تو وہ اللہ عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی اور کیسے ہو؟ تو کفار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا کفار نے نہیں دیکھا، تو یہاں یہ ہم لوگ معنی یہی کرتے ہیں، کیا کفار نے نہیں دیکھا، مراد یہاں غور کرنا ہے۔ کیا کفار نے غور نہیں کیا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں الگ کر دیا۔ جی آپ کچھ کہنے لگے تھے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جس سے بھی اللہ تعالیٰ کی بات نے فرمایا نبی کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ جی دوسری بات میں نے کہی کہ آج جو حوصلوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بھی یہ عبرت ہے کہ سر یہ یمن کا اور سعودیہ کا یہ ابرہہ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ ابرہ کی نسل چل رہی ہے، اسی کی نسل ہے برے کام کرنے کی۔ دیکھیں اس طرح تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب مکہ مکرمہ کے اندر جو کچھ بھی ہوگا برا، ہم کہیں گے وہ ابو جہل کی نسل چل رہی ہے، اور اگر جو ہے وہ یمن کے اندر کچھ بھی برا ہوگا تو ہم کہیں گے ابرہہ کی نسل چل رہی ہے، مصر کے اندر کچھ بھی برا ہوگا تو ہم کہیں گے فرعون کی نسل چل رہی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، اللہ نے قرآن کریم میں جتنے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں وہ ہماری عبرت کے لیے بیان فرمائے ہیں، تو ان واقعات سے سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ وہ اب یہ شخص یمن کا گورنر تھا، تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یمن والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ صرف یمن والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ یمن کے اندر کوئی غلط کام کرے اور کوئی اللہ کو چیلنج کرے، اللہ کے گھر کو چیلنج کرے، تو یہ اس کے لیے بھی عبرت ہے، اور جو یمن کے علاوہ امریکہ بیٹھ کر کوئی کرے اس کے لیے بھی عبرت ہے، اس کے لیے بھی چیلنج ہے، یمن والوں کے لیے بھی ہے۔ جو بھی اللہ کے گھر کو اور اللہ کو چیلنج کرے گا
تو اس کے لیے یہ عبرت ہے یہ واقعہ. جی 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 دیکھیے اللہ نے حفاظت تو کرنی ہی کرنی ہے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ الحرام کی، لیکن ہمیں تدبیر تو کرنی چاہیے اس کی تدبیر تو کرنی چاہیے. اور وہ تدبیر ایمان کے ساتھ اور تقویٰ، سب سے پہلے ایمان و تقویٰ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان تیاری کرے گا اس کے لیے. لیکن یہاں تو ایمان و تقویٰ اور یہ چیزیں تو اس وقت بالکل معدوم ہیں اور خال ہے، اللہ معاف کرے. اب کفار سے ہم نے مدد لینی ہے، اور کفار سے مدد لے کر ہم نے بیت اللہ کی حفاظت کفار سے کروانی ہے، اللہ معاف کرے. تو بہرحال اس کے لیے ایمان کے ساتھ جڑنا پڑے گا، ایمان کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا، اللہ کی طرف اجتماعی توبہ کرنی ہوگی، اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اور اللہ سے ڈرنا ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک سے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اور پھر اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرنا ہوگا. زیادہ سے زیادہ اگر مدد لیں گے تو اپنے مسلمان بھائیوں سے، وہ جو سب سے بڑے مخالف ہیں انہی کو لا کر جو ہے وہ بٹھا دیا جائے اور انہی کو حفاظت کی ذمہ داری دی جائے. وہی تو سب سے بڑے دشمن ہیں، انہی کے تو ریشہ توانیاں ہیں، انہی کے تو سازشیں ہیں، اللہ معاف کرے. تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، اللہ معاف کرے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسے کیا آپ کے رب نے بھی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں اس نے کر دیا ان کی چال کو فی تضلیل، گمراہی میں. کہ اللہ نے ان کی چال کو گمراہی میں نہیں کر دیا، یعنی ان کی چال کو اللہ نے رائے گاہ نہیں جانے دیا. کہ اللہ نے ان کی چال کو بے سود بے فائدہ نہیں کر دیا، بالکل کر دیا. وہ تو اپنی طرف سے بڑی لمبی چوڑی تدبیر کر کے 60,000 کا کہتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ لشکر جرار لے کر آئے، جس کا مقابلہ کرنے کی دنیاوی طور پر، دنیاوی جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق مشکل مکہ کا کوئی حوصلہ نہیں تھا، اور ان کے پاس ایمان کی دولت بھی نہیں تھی اس وقت. وہ تو حضرت ابراہیم کے دین پر اپنے آپ کو کہتے تھے، اور وہ دین میں کتنی تعریف کر چکے تھے، تو ان کو کوئی ایمان کا دعویٰ بھی نہیں تھا. تو بہرحال ان کے پاس اس لشکر کا سامنا کرنے کا کوئی چارہ بھی نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے پھر اپنے گھر کو بچایا خود ہی. کیا نہیں اللہ نے کر دیا ان کی چال کو فی تضلیل، گمراہی میں. کیا اللہ نے ان کی چال کو رائے گاہ نہیں کر دیا. کتنی بڑی تدبیر کی انہوں نے دنیاوی اعتبار سے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے یعنی اللہ نے علیہم ان کے اوپر، طیرن پرندے، ابابیل. کچھ تو سمجھتے ہیں کہ جی یہ پرندوں کی صفت ہے، اور پرندوں یعنی اللہ نے ان کے اوپر پرندے بھیجے، یعنی ابابیل. ابابیل کسی یعنی پرندے کا نام نہیں ہے یہاں. ابابیل سے مراد جھنڈ کے جھنڈ، غول کے غول، غول کے غول پرندے بھیجے اللہ نے. اب جو پرندے بھیجے تھے وہ پرندے جو بھی جس بھی قسم کے پرندے تھے، اب انہی کا نام ابابیل رکھ دیا گیا ہے. تو بہرحال یہاں ابابیل سے مراد جھنڈ کے جھنڈ، غول کے غول، یعنی بہت زیادہ اللہ نے ان کے اوپر پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے. کہتے ہیں کہ آج بھی خانہ کعبہ کے اوپر جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اوپر اور اندر ایسے پرندے اڑتے رہتے ہیں. اور جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں، حج کرنے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہی پرندے ہیں ابابیل، اور اسی جیسے پرندے تھے، اللہ کو بہتر پتہ ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں اللہ نے پرندوں سے خانہ کعبہ کی حفاظت کروائی. اللہ کے تو لشکر بہت زیادہ ہیں، اللہ جسے مرضی کام لے لے. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ان لشکروں سے کام لیتا ہے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں سے، ایسے لشکروں سے کام لیتا ہے جن کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. وَأَرْسَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسا لشکر بھیجا جس کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیے جنگ حنین کے موقع پر. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
مسلمانوں کو گویا کہ ایک لحاظ سے شکست ہو گئی تھی، ایک دفعہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی، اللہ نے سکینت نازل کی، اللہ نے وہ لشکر بھیجے جن کو تم دیکھتے نہیں تھے۔ تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے لشکر بھیجتے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور کئی دفعہ اللہ ایسے لشکر بھیجتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا لشکر ہو۔ کبھی کوئی بہت بڑا لشکر اور بہت بڑی بڑی جسامت کے جو ہے وہ اللہ کی مخلوق آ جاتی ہے، اللہ کے لشکر آ جاتے ہیں، اور کبھی چھوٹی چھوٹی مخلوق اور چھوٹے چھوٹے جانور پرندے یہ اللہ کے لشکر کا کام کرتے ہیں، اور بھیجے ان کے اوپر ایسے پرندے جھنڈ کے جھنڈ۔ وہ پرندے کیا کرتے تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمی پھینکتے تھے، ہم ان پر، پرندے جمع ہیں غول کے غول، بہت زیادہ پرندے بھیجے اللہ نے۔ یہ لفظ طیر ہے، یہ جمع ہے، تو واحد طائر ہوتا ہے، ایک پرندہ طائر پرندہ، جمع طیر۔ اور ابابیل کا مطلب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ پرندوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے جھنڈ کے جھنڈ، بہت زیادہ۔ غول کا غول اللہ نے پرندوں کا بھیج دیا، بہت زیادہ پرندے بھیج دیے چھوٹے چھوٹے۔ وہ پرندے کیا کرتے تھے؟ ترمی، وہ پھینکتے تھے۔ یہ ترمی جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور یہ فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ یہ فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ جنہوں نے گرامر پڑھی ہے، یہ فعل مضارع کا چوتھا صیغہ ہے۔ پہلا صیغہ ہے یرمی، پھر یرمیانی، یرمونا، ترمی، چوتھا صیغہ ہے۔ یرمی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک مرد پھینکتا ہے، اور یرمیانی وہ دو مرد پھینکتے ہیں، یرمونا وہ سب مرد پھینکتے ہیں، اور ترمی وہ ایک عورت پھینکتی ہے۔ تو ترمی یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں صیغہ واحد مؤنث غائب۔ ایک کا معنی ہوتا ہے، مؤنث کا معنی ہوتا ہے، اور غائب تھرڈ پرسن کا معنی ہوتا ہے۔ یہ ترمی چوتھا صیغہ فعل مضارع کا۔ تو اس صیغے کے اندر یا تو ایک عورت مراد ہوتی ہے، یا کوئی ایک مؤنث چیز، جماعت بھی مؤنث ہوتی ہے، تو جماعت کے لیے بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں ترمی سے مراد یہ پرندے ہیں جن پرندوں کو اللہ نے جھنڈ کے جھنڈ غول کے غول بھیجا تھا۔ تو پرندوں کی اس غول نے، پرندوں کے اس جھنڈ نے کیا کام کیا؟ وہ پھینکتے تھے۔ پرندوں کی وہ جماعت، وہ جو غول تھا پرندوں کا، وہ پھینکتا تھا۔ اب وہ چونکہ جماعت ہے تو جماعت کے لیے مؤنث کا صیغہ آ جاتا ہے، واحد مؤنث کا۔ تو وہ پھینکتے تھے، یعنی وہ پرندے، علیہم ان کے اوپر، یعنی ابرہہ کے لشکر کے اوپر، اصحاب الفیل کے اوپر، بحجارۃ پتھر، من سجیل ٹھیکری کے، یعنی ایسے پتھر جو ایسی مٹی کے بنے ہوں، جو مٹی پہلے گیلی ہو پھر اس کو سکھا دیا جائے تو وہ اس کے اندر بجنے کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہم ٹھیکری کہتے ہیں، جس کو آگ پر کچھ تپایا ہو، یا ویسے گیلی مٹی ہو پھر اس کو بعد میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جائے، وہ خشک ہو جائے تو وہ ٹھیکری کے پتھر، سجیل۔ تو ایسے پتھر تھے چھوٹے چھوٹے، چنے کے دانے کے برابر یا کچھ کم و بیش۔ تو ایسے پتھر، ایک تین پتھر ہر پرندے نے، ایک اس پنجے میں، ایک اس پنجے میں، اور ایک چونچ میں، تو وہ پرندے پھینکتے تھے۔ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے گرامر کی۔ یہ وضاحت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کو فراہی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، ایک پورا مکتب فکر ہے۔ ان کے بانی جو ہیں وہ حمید الدین فراہی ہیں، جو مولانا شبلی نعمانی مشہور مورخ ہیں، مشہور عالم ہیں، سر سید کے دور کے، یہ ان کے کزن ہیں حمید الدین فراہی۔ تو حمید الدین فراہی کی طرف نسبت سے ایک پورا مکتب فکر بن گیا، اس کے بعد اسے فراہی مکتب فکر یا فراہی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں۔ ان کے شاگرد امین احسن اصلاحی ہیں، جن کی تفسیر تدبر قرآن ہے، اور ان کے شاگرد دعوے کی حد تک، باقی اللہ کو پتہ ہے وہ کس حد تک شاگرد ہیں، جوید احمد غامدی ہیں، جن کا آپ نے نام سنا ہوا ہے۔ یہ پورا جو ہے وہ
فراہی اسکول آف تھاٹ ہے. تو فراہی اسکول آف تھاٹ اس صورت کی تفسیر انہوں نے عجیب و غریب کی ہے. وہ حمید الدین فراہی ہوں یا امین احسن اصلاحی ہوں یا وہ جوید احمد غامدی ہوں، ان کے نزدیک یہاں ترمیہم بحجارۃ من سجیل سے مراد یہ پرندے نہیں ہیں جو پتھر پھینکتے تھے. ان کے نزدیک ترمیہم سے مراد قریش کی جماعت ہے. وہ کہتے ہیں قریش نے پتھر پھینکے تھے. وہ جو یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے ایک معجزے کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، پرندوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا اصحاب الفیل کو، وہ یہ اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ہوا تھا کہ قریش جو ہیں وہ دفاع کے لیے مورچہ بند ہو گئے تھے. وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے، پہاڑوں پہ انہوں نے مورچے سنبھال لیے تھے. جب یہ ابرہہ کا لشکر آیا خانہ کعبہ پر دھاوا بولنے کے لیے، وہ آ گیا اور خانہ کعبہ کے قریب آ گیا تو انہوں نے پہاڑوں سے اتنے پتھر برسائے، قریش نے اتنے پتھر برسائے کہ ان کو دم دما کے بھاگنا پڑا. یہ تفسیر کرتے ہیں فراہی اسکول آف تھاٹ والے. سب سے پہلے یہ تفسیر حمید الدین فراہی صاحب نے کی جو اس کے بانی ہیں اس مکتب فکر کے، اور انہوں نے یہ تفسیر لکھ کر ایک آرٹیکل کی صورت میں چھپوائی. علماء نے بڑی تنقید کی اپنے دور میں، لیکن وہ اس تفسیر پر جمے رہے. یہی تفسیر بعد میں یہ مکتبہ فکر کرتا آتا ہے. تو ان کو اس صورت کے اندر کوئی معجزہ نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کوئی معجزہ نہیں ہوا تھا. تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ پرندے جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پرندے بھیجے، یہ پرندے کس کام کے لیے آئے تھے؟ وہ کہتے ہیں اصل میں پرندے جو ہیں نا وہ تو ان کی لاشیں کھانے اور اس کام کے لیے آئے تھے. وہ تو یہ تباہ و برباد ہو گئے تھے. تو یہ کوئی ایک نیچرل جنگ تھی جو ایک دو بدو جنگ ہوتی ہے، بس یہ تھوڑی سی گریلا کاروائی تھی جو قریش نے کر لی. تو یہ کوئی معجزاتی کوئی چیز نہیں تھی. عجیب و غریب ان کی تفسیر ہے، بڑی مشہور عبارت. تو وہ ترمیہم کی ضمیر لوٹاتے ہیں قریش کی طرف. ہم کہتے ہیں جی اگر یہاں قریش مراد ہیں تو ان کا پیچھے ذکر ہونا چاہیے. پھر دوسری بات ہے کہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، صحابہ کرام نے تابعین کو سکھائی. امت کے اندر اس صورت کی تفسیر جو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، صحابہ کرام نے تابعین کو بتائی، تابعین نے تبع تابعین کو بتائی، اور تمام تفسیر کی کتابوں کے اندر اس صورت کی تفسیر میں بہت سی احادیث اور روایات موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ. ان کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں کہ وہ پتھر کس سائز کے تھے اور پرندے کے ایک پرندے کے پاس کتنے کتنے پتھر تھے، اور وہ جب پتھر لگتے تھے تو وہ اس آدمی کا کیا حال ہوتا تھا، اور کس طرح وہ آدمی کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو جاتا تھا، اور کس طرح ابرہہ جو ہے وہ واپس جا کر وہ بھی مردار ہوا، جہنم واصل ہوا. تو یہ سارے واقعات جو ہیں، کس طرح پرندے آئے اور کس طرح انہوں نے پتھر پھینکے اور کس طرح یہ معجزہ رونما ہوا، یہ ساری باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کی تفسیروں میں یہ ساری واقعات موجود ہیں. آپ نے ان سب سے صرف نظر کر کے 1300 سال کے بعد 1350 سال کے بعد آپ نے آ کر ایک نئی تفسیر کر دی. یہ تفسیر کرنے کی آپ کو اجازت کس نے دی؟ یہ تو نہیں قرآن کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ ایک بندہ اٹھے اور اٹھ کر 1400 سال 1300 سال کی تفسیروں کو چھوڑ کر وہ ایک قرآن کریم کو نیا ہی بزیچہ اطفال بنا لے. اوکے، مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں سے یہ معنی ہونا چاہیے اور اس کا کوئی سر پیر بھی نہ ہو، کوئی دلیل بھی کوئی نہ ہو. تو بہرحال یہ عجیب و غریب تفسیر یہ فراہی اسکول آف تھاٹ کے ہاں یہ تفسیر موجود ہے. کوئی ان سے بعید نہیں ہے، انہوں نے اس سے بڑے بڑے دعوے بھی کیے ہوئے ہیں اور اس سے بڑی بڑی بھی انہوں نے بلنڈر کیے ہوئے ہیں. یہ بہرحال اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر عربی زبان کے بل بوتے پر کرتے ہیں. ہم قرآن کی تفسیر قرآن کے نظم کے بل بوتے پر کرتے ہیں. ہم قرآن کی تفسیر روایات کے بل بوتے پر نہیں کرتے. یہ روایات تو فتنہ عجم ہیں، یہ تو ایران کی طرف سے فتنہ شروع ہوا تھا، تو یہ روایات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جو روایات ضعیف ہیں تفسیروں کے اندر ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس حد تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کیا مطلب ہوا کہ صحیح احادیث کو بھی روایت کہہ کر آپ نے ایک ہی لاٹھی سے ہانک کر ان کو بھی مردود کر دیا. صحیح احادیث مبارکہ میں جو اس صورت کی تفسیر میں صحابہ کرام سے جو تفسیر مروی ہے، جو احادیث میں موجود ہے صحیح احادیث میں، ضعیف موضوع روایات کی ہم بھی بات نہیں کرتے. صحیح احادیث کے اندر اس صورت کی تفسیر کے اندر جو احادیث مروی ہیں صحابہ کرام سے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے کئی ان میں اس واقعے کے چشمدید گواہ بھی تھے.
یا انہوں نے اپنے باپ دادا سے یہ واقعات سنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس صورت کی تفسیر ہوئی، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، صحابہ کرام نے آگے تابعین کو سکھائی، جتنی تفسیریں ہیں شروع کی سب تفسیروں کے اندر وہی بات ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ پرندے آئے تھے اللہ کے حکم سے اور معجزاتی طور پر ان پرندوں نے پتھر پھینکے تھے اور فجعلہم کعصف مأکول، پس کر دیا ان کو، یعنی اللہ نے کعصف مأکول، بھوس کھایا ہوا، وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئے پرندوں کے ان پتھروں کی وجہ سے۔ یہ اللہ ایک معجزاتی طور پر اللہ اس کا کریڈٹ خود لے رہے ہیں اور اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اگر یہ عام ایک قریش کی کارروائی تھی تو پھر یہ اس طرح کر کے اللہ کریڈٹ نہ لیتے اس کا، اور اس کا اللہ اس کی اپنی طرف نسبت نہ کرتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنا بہت بڑا معجزہ بیان کیا ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے اپنا بہت بڑا کارنامہ بیان کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ اگر یہ کام قریش نے ہی کیا تھا تو پھر اس کا قریش کا یہاں ذکر ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر یہاں یہ کیا مطلب ہوا کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ اس آیت کریمہ سے واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا جو لوگوں نے نہیں کیا تھا، جس میں صرف اور صرف اللہ کی کاریگری تھی۔ اگرچہ جو کام لوگ کریں، لوگوں کو بھی صلاحیت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہاتھوں میں قوت اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن جب کوئی کام لوگوں نے کیا ہو تو اس انداز سے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی نہیں ہے۔ عام طور پر اللہ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو انداز یہ ہے جیسے یہ کام کوئی معجزاتی طور پہ اللہ نے کیا ہے، اور وہ وہی مراد ہے جو تمام تفسیروں میں، تفسیر تبری سے لے کر اردو تفاسیر تک سب تفسیروں میں موجود ہے کہ اللہ نے پرندے بھیجے تھے اور پرندوں کے ذریعے اللہ نے پتھر پھینکے اور ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس کی طرف اللہ نے یہاں توجہ دلائی ہے، اور اللہ نے اس کو عبرت بنایا ہے کہ جو بھی خانہ کعبہ کے ساتھ، اللہ کے شاعر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا تو پھر اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے۔ جی بالکل اسی لیے یہ کہتا ہے حدیث میں اندر موجود ہے تفصیل سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔